اللہ نے کہا کہ محبوب خیبر کی لڑائی اب جانا ہے، اب یہ آپ کی زندگی میں یہ منافقین آپ کے ساتھ لڑائی میں نہیں جا سکتے. توجہ، یہ آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے، منع کر دیا. اب جب اللہ نے منع کیا تو نبی لے جائیں گے کیا؟ بولو بھائی. ادھر ہم تبلیغی جماعت والوں کو دیکھتے ہیں جن کے قوائف پورے نہیں ہوتے، اگلا جتنے جذبے کے ساتھ آئے میں سال لگانا چاہتا ہوں، کہیں گے پہلے 4 مہینے لگا، پھر سالانہ 2 چلے لگا، اور اس کے بعد پھر قوائف پورے ہوں گے تو پھر جانا ہے یا نہیں؟ وہ بھی نہیں لے کے جاتے، کیونکہ ان کے امیر نے کہا ہے کہ اگر قوائف پورے نہیں ہیں تو نہیں جانا. مستورات کے بیان جماعت میں بابا یا اماں کو لے جائے گا یا بیوی کو لے کے جا سکتا ہے، ایسی بیٹی جو شادی شدہ نہیں ہے اس کو بھی نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اس کے شادی کے قواعد پورے نہیں ہیں. منع کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی کہہ لیں جی میں اب جب دین میں آنا چاہتی ہوں اور میں سیروزہ لگانا چاہتی ہوں تو آپ مجھے کیوں نہیں لے کے جانا چاہتے؟ کہتے نہیں جائیں گے، لیکن ترتیب بزرگوں کی بتائی ہوئی ہے. یار ہم ادھر دیکھتے ہیں بزرگوں نے منع کر دیا تو جماعت کا امیر جس کے قواعد پورے نہ اسے نہیں لے جا سکتا. تو ادھر تو اللہ کہتے ہیں محبوبہ ان کے قواعد تو پورے تھے ہی نہیں، انہیں لے کے ہی نہیں جانا، یہ آپ کے ساتھ اب نہیں جا سکتے. ہاں جانا ہے تو آگے چل کر ان کو بلایا جائے گا. مجھے بتاؤ اس آیت کے بعد فتح مکہ ہوا، حنین ہوا، غزوہ طائف ہوا، یہ سارے ہوئے، اس میں میرے نبی کے ساتھ ابو بکر گئے یا نہیں گئے؟ عمر گئے یا نہیں گئے؟ نبی عثمان کو لے کے گئے یا نہیں گئے؟ علی کو لے کے گئے یا نہیں گئے؟ خالد کو لے کر گئے یا نہیں گئے؟ بتاؤ اکرمہ کو لے کر گئے یا نہیں گئے؟ بتاؤ تو صحیح. حضرت خالد بن ولید کو لے کر گئے یا نہیں گئے؟ ابو عبیدہ کو لے کر گئے یا نہیں گئے؟ بلکہ اس کے بعد جو فتح مکہ ہوا تو آگے کی جنگوں میں ابو سفیان کو لے کے گئے یا نہیں گئے؟ اور معاویہ کو لے کے گئے یا نہیں گئے؟ اگر یہ غلط لوگ ہوتے، ان کے دل میں مال کی لالچ ہوتی، یہ خدا نہ خواستہ دل سے ایمان نہ لائے ہوئے ہوتے تو نبی اللہ کی مخالفت کبھی بھی نہ کرتے، اللہ کے نبی انہیں نہ لے کے جاتے. او کالو تم الٹے لٹک جاؤ، خدا کی قسم تم شرتے رہو ان حضرات سے. اللہ نے جو مقام انہیں دینا تھا اللہ نے وہ مقام انہیں دے دیا ہے، جو عزت دینی تھی اللہ نے وہ عزت انہیں دے دی. اور صدیق کو تو وہ عزت ملی ہے، وہ عزت ملی ہے، وہ عزت ملی ہے. اب غار میں جب سانپ صدیق کا کچھ بگاڑ نہ سکا تو باہر کوئی کتے صدیق کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ سانپ کتے کا کاٹا ہوا تو پھر بھی آدمی زندہ رہتا ہے، سانپ کا کاٹا ہوا زندہ نہیں رہتا. لیکن جب سانپ اس کا کوئی بگاڑ نہ سکا تو ادھر ادھر سے کوئی بھونکنے والا، 2 ٹانگوں والا، کوئی کالا سا کوئی کتا، وہ صدیق کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں، تو جو بولتا ہے بول، صدیق کو پرواہ نہیں. تو جتنا تبرہ کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، وہ تیرا ایمان یعنی ایسا برا ہے اور تیرے مذہب میں یہ ساری چیزیں. لیکن یاد رکھ یہ امت درود پڑھتی ہے، نبی کے روزے پر جاتا ہے. تو جو گالیاں اور تبرہ صدیق و عمر پہ کرتا ہے، تیرے تبرے وہاں نہیں جاتے. ابو بکر و عمر جہاں ہیں وہاں صرف امت کا درود جاتا ہے. اس آیت کے بعد نبی اپنی زندگی میں جو بقیہ جہاد کرتے ہیں، ان میں یہ صحابہ نبی کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ بولو نا. وہ چس آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ بھی دلائل بھی سیکھا کرو. کوئی تم سے بات کرے تو آگے اسے جواب تو دے سکو اور بات تو آگے ہو سکے. اب اگلی آیت جو میں نے پڑھی،
اللہ نے مرتدین ارتداد کے فتنے کا کہا کہ ایسے ہوں گے اگر تو اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں ایسی قوم کو لائے گا، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، وہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اللہ نے کہا یہ مرتد قوم آئے گی، اس کے مقابلے میں ایسی قوم لاؤں گا جن میں یہ صفات ہوں گی، یحبہم و یحبونا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، یحبہم و یحبونا۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پہ وہ نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ وہ بڑے سخت ہوں گے۔ کون کون؟ صحابہ۔ بھائی یہ تاکہ بھول نہ جاؤ، کون جو کس کے مقابلے میں آئے گا؟ یہ ان کی صفات تعریف ہو رہی ہے۔ آج اسٹیٹ سیکرٹری کسی مولوی کو بلاتا ہے، فلاں رہے مناظر اسلام صاحب، جناب حضرت صاحب اور جناب فلاں صاحب، لوگ کہتے ہیں یار کون؟ اللہ کہہ رہے آ رہا ہے یہ جس کی یہ صفات ہوں گی، جن کی یہ صفات ہوں گی، آئے گا دیکھنا مقابلے میں آئے گا۔ یعنی اس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ بتا رہے آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنوں پہ نرم ہوں گے کافروں پہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہوں گے، اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی دین کے معاملے میں پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، مرتدین کا فتنہ آیا، اور اس مرتدین کے فتنے کے مقابلے میں جو آیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ جس نے مرتدین کا مقابلہ کیا اسے صدیق کہتے ہیں۔ یعنی جب بتایا جا رہا ہے یہ ہوگا اور اس کے مقابلے میں ایسے کچھ لوگ ہوں گے، اب سوچا جا رہا ہے کون ہوں گے، کون ہے وہ، کون ہے؟ تو دیکھو صحابہ تو اس وقت سارے جو ان کے خلاف آئے اس آیات کا مصداق ہیں، لیکن امیر تو صدیق اکبر ہے، وہ تو بدرجہ اولا اس کی فضیلت میں شامل ہے۔ ان صفات کا اصل بدرجہ اولا جو شخص حامل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یحبہم و یحبونا، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ کتنا اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیتا ہے۔ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ صدیق تو راضی ہو جائے گا۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں ایک دن صدیق جبریل آیا ہے اور کہتا ہے رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین، اللہ نے کہا وہ مومنوں پہ بڑے نرم دل ہوں گے، اور ہم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر ہے، رحم کرنے والا ابو بکر ہے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ وہ سخت ہوگا۔ اب دیکھ کتنا سخت ہے، عمر جیسے کہتے ہیں ابھی سب جگہ ایک ذرا جہاد نہ کرے، یہ اتنے فتنے ہو گئے۔ فرمایا عمر اس وقت تو بہت جنگجو بنتا تھا، آج تجھے کیا ہو گیا؟ خدا کی قسم جو اونٹ کے ساتھ رسی بھی زکات میں دیتا تھا، جب تک اس سے رسی بھی نہ لوں ابو بکر چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ دین کا ختم ہو رہا ہو، مٹ رہا ہو، ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اے کتنا سخت ہے کافروں پر، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہوں گے۔ ہر جہاد میں نبی کے ساتھ تمہیں صدیق اکبر نظر آئے گا، اور ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ دین کے معاملے میں نہیں کرے گا، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ ابن دغنہ نے صدیق کو پناہ دی، صدیق توحید بیان کرتا ہے، اس نے کہا میرا خیال تو کر دے، میں نے تجھے پناہ دی، اب تو تم یہ باتیں نہ کرو۔ صدیق کہتا ہے تیری پناہ تیرے پاس رہے، میں تیری پناہ کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ میں ولا یخافون لومۃ لائم ہوں، کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ یہ جو مرتدین کے فتنے کے مقابلے میں رب نے بتایا تھا یہ
جو ہوگا اور اس کے مقابلے میں یہ لوگ آئیں گے. اس آیت کا مصداق سب سے پہلا اگر کوئی ہے جو ان صفات کا حامل ہے، اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ یہ 3 آیات آج میں نے آپ کے سامنے پڑھی. قرآن جمع کرنے کی پیشن گوئی ہوئی تو کس کے حق میں پوری ہوئی؟ بتاؤ. سب جنگجو قوم کے خلاف بلانے کا کہا کہ کوئی بلائے گا، کس نے بلایا؟ مرتدین کے خلاف یہ صفات والے لوگ آئیں گے تو مرتدین کے مقابلے میں جو آیا اسے کیا کہتے ہیں؟ آئیں صدیق اکبر کی عظمت کی دھوم مچا دیں. 22 جمادی الثانی ان کا یوم وفات ہے اور یہ جمادی الثانی کا مہینہ چل رہا ہے. ہر گلی میں پینا فلیکس آویزہ ہوں، ہر جگہ صدیق صدیق کے ترانے گائے جائیں گے. لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف مزید کرایا جائے گا، ان کی خدمات بتائی جائیں گی. لوگوں کو بتایا جائے گا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اگر ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور جو نبی کے دل کے زیادہ قریب ہیں وہ صدیق اکبر ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.